السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک اور چیز جو ربانی انسان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو جو زندگی ملی ہے بظاہر تو ایسا لگتا ہے وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اصل اس کی یہ ہے کہ انسان ابدی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک یہ زندگی چھوٹی سی عمر اور دوسری موت کے بعد کی زندگی۔ یہ زندگی عمل کے لیے ہے، آنے والی زندگی عمل کا صلہ پانے کی زندگی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ دنیا ناقص ہے اور آخرت ہر اعتبار سے کامل لامحدود دنیا ہے نا، اور وہاں جو کچھ مہیا کیا گیا معیاری حالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو آخرت میں رکھا ہے، جنت ہر طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ جنت ان کے لیے جو نیکی اور رب کے ساتھ تعلق والی زندگی کا ثبوت دیں۔ جنت کے دروازے ربانی لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے۔ تو آخرت میں تو جو دنیا میں نہیں جھکتے وہ بھی جھک جائیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہے، آخرت کی نعمتوں سے وہ محروم رہیں گے۔ تو موت درمیانی مرحلہ ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ انسان آج کی دنیا سے نکل کر مستقبل کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، ابدی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کا مرحلہ ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور اس زندگی میں کامیاب وہی ہے جو آج آنے والے کل کے لیے عمل کرتا ہے، جو آج نیکی اور خدا پرستی کا ثبوت دیتا ہے، جو ربانی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں وہ سرکش ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں رب میں جینا کیا ہے؟ رب میں جینا رب والا بن کر رہنا ہے۔ رب والا ربانی کہلاتا ہے۔ جانتے ہیں رب والا بھی دنیا کے جھگڑوں میں جیتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے قریب کی باتوں سے اثر لیتے رہتے ہیں نا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، کسی نے تنقید کر دی، کتنی عجیب بات ہے، جو بھی قریب والوں کی باتوں کا اثر لیتا ہے نا اس کی روحانیت کبھی ترقی نہیں کرتی۔ لیکن جو انسان اپنے خیال کے اعتبار سے ربانی سطح پر جینے لگ جاتا ہے، سب سے پہلے جو اس کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس پر لوگوں کی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بارے میں دیکھیے، آپ متاثر ہوتے ہیں؟ اگر رب سے متاثر ہیں تو قریب والوں سے کبھی متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ انسان تو ہے ہی ایسی مخلوق
جو لوگ قریب کی باتوں سے اثر لیتے ہیں ان کی روحانیت، ان کی ربانیت کبھی ترقی نہیں کرتی. ربانی سطح پر جئیں. جو ربانی بن جاتا ہے نا، وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ کی خوشی کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اس کے اندر اتنی بڑی طاقت آتی ہے، وہ گالی سن کر مسکرا دیتا ہے. آپ کو اگر کوئی برا کہے تو آپ کئی دن فیل کرتے ہوں گے، اس سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا. آپ کو کوئی غصہ دلاتا ہے، پھر آپ بھول نہیں پاتے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر روحانی طاقت میں کمی آتی ہے. تو ربانی انسان وہ ہے جو کانٹے کو دیکھتا ہے لیکن اس کا استقبال ایسے کرتا ہے جیسے پھول ہو. ربانی انسان جب رب کو پا لیتا ہے نا تو اسے کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی. جب کوئی رب والا بن جاتا ہے نا تو اس کے اندر حسد، خود غرضی، ایکسپلوئٹیشن کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں، انہی رب والوں کے مجموعے سے معاشرہ بنتا ہے جو سورج کی طرح چمکتا ہے، باغ کی طرح لہلہاتا ہے. تو اب دیکھیے، آپ بھی جنت کے ماحول میں رہ سکتے ہیں، آپ بھی روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہیں. بس بات اتنی ہے، غصہ دلانے والی بات کو بھلا دیں، گالی سن کر مسکرا دیں، رب کی طرف دیکھیں. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اکٹھے بیٹھے تھے اور ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق کو بہت برا بھلا کہنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے. پھر ایسا ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے جواب دے دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، اللہ کے رسول پیچھے لپکے تھے، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ مسکراتے رہے، اور جب میں نے کہا تو آپ اٹھ کے چل دیے. آپ نے فرمایا پھر شیطان آ گیا تھا، اور شیطان آ جائے تو میں وہاں نہیں رہ سکتا. تو روحانی سطح پر جئیں، ربانی سطح پر جئیں. ربانی زندگی تقوی والی زندگی ہے، محتاط زندگی ہے. سیدنا عمر فاروق نے ایک صحابی سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنا دامن سمیٹ لیا اور اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہوا گزر گیا. صحابی رسول نے کہا، اسی کا نام تقوی ہے. ہاں، یہ دنیا ایسی ہے جہاں منفی جذبات کا طوفان ہے، جہاں نان سیریس لوگوں کے چھیڑے ہوئے مسائل ہیں. ہاں، اس دنیا میں ناخوشگوار اسباب ہیں جو انسان کی سوچ کو درہم برہم کر دیتے ہیں اور اسے نیکی کے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اس دنیا میں کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے. زندگی کے راستے کے دونوں طرف کھڑی ہوئی کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھے بغیر، ان میں پھنسے بغیر آگے گزر جانا عقل مندی ہے. دامن سمیٹ لیں، ناموافق چیزوں سے الجھے نہیں، اپنے آپ کو سنبھالیں. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بدل جائیں. لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے الجھنا نہیں ہے، بچنا ہے. ربانی انسان کا طریقہ بچاؤ کا طریقہ ہے، الجھاؤ کا نہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے.
تو ہر انسان صحیح رخ پر سفر کر سکتا ہے، لیکن جتنی رکاوٹیں ہیں نا، غیر فطری رکاوٹیں، ان کو دور کرنا ہے حتیٰ کہ رب سے جا ملیں۔ یہی تقوی والی زندگی ہے۔ اور ربانی انسان دراصل اپنی زندگی میں یہ دیکھتا ہے اسے کیا ملا۔ پورا وجود رب نے دیا ہے، اسے وقت ملا ہے، طاقت ملی ہے، صلاحیت ملی ہے، سب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کا اعتراف اور اظہار نہیں کرتے۔ ربانی انسان اعتراف بھی کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے، اسی کا نام شکر ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کا اعتراف کرتا ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اپنے مال کو اپنے رب کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے۔ یہ شکر ہے جس کے تحت انسان کو جو چیز ملتی ہے، ربانی انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتا ہے۔ وقت، طاقت، صلاحیت، آپ کے پاس کتنا کچھ ہے، کس چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں؟ تب لگائیں گے جب آپ شکر کریں گے۔ ابھی تو الجھے ہوئے ہیں۔ شکر سیکھیے۔ شکر کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے۔ شکر تو ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ عبادت کی ساری صورتیں شکر کے جذبے کی ہی عملی تصویر ہیں۔ شکر کامل عبادت ہے۔ شکر میں ربانی انسان اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا دیا، اور جب وہ سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تجربہ کرتا ہے، پھر ان نعمتوں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اعتراف ربانی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ الفاظ کی صورت میں اس کی زبان پر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے سبھی کچھ عطا کیا ہے اور وافر مقدار میں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، جب اس پر سوچیں گے تو اعتراف کریں گے، شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب کتنا کریم ہے، وہ تکلیف میں بھی ڈالتا ہے، پھر بھی موقع دیتا ہے۔ تکلیف میں مبتلا کر کے پھر وہ ریئلائز کرواتا ہے، دیکھو ابھی بھی قوت برقرار ہے، آپ اس قوت کو اپنے رب کے لیے لگا سکتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو شکر کا تعلق پورے وجود سے ہے، انسان کی زبان سے، اس کے دل سے، اس کے اعمال سے، اس کے مال سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ربانی انسان کیسے جیتا ہے نا، اس کا میموری کارڈ بدل جاتا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے رشتوں کی محبت میں جیتا ہے، اپنی لذتوں میں جیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو خوشگوار لمحات کو اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، بعد میں یاد کریں گے۔ فوٹو شوٹس، موویز، فوٹو سیشنز اسی مقصد کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنی دنیا کے حوالے سے سوچتا رہتا ہے، اپنے جیسوں کو اپنے دل میں، اپنی یادوں میں بساتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے نا، اس نے کسی نہ کسی کو تو یاد کرنا ہے۔ تو ربانی انسان رب کو یاد کرتا ہے۔
کیونکہ جب وہ بھولنے لگے تو رب کا حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔ یاد رکھنے کی حالت کا نام ذکر ہے، بھول جانے کی حالت کا نام غفلت ہے۔ انسان کو دنیا میں کتنا کچھ رب کی یاد دلاتا ہے، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ہوا، پانی، رشتے، محبتیں، تعلقات، جتنی مخلوقات ہے نا سب رب کو، خالق کو یاد دلاتی ہیں۔ زمین سے لے کے آسمان تک اسی کا جلال ہے، اسی کا کمال ہے، اسی کا جمال ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ہر چیز انسان کو رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب انسان رب کے حوالے سے متاثر ہوتا ہے نا پھر ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ انہی ربانی کیفیات کے اظہار کا نام ذکر ہے۔ جب انسان اپنے رب سے اپنے تعلق کا تجربہ کرتا ہے نا تو اس کا دل اس احساس سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی متناسب ترکیب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ ذکر کی ایک صورت ہے، غور و فکر۔ انسان زندگی میں کتنے خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب وہ توجہ کرتا ہے نا تو پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ کبھی عبادت میں زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف میں بے ساختہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی یاد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ یہی ذکر ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ربانی زندگی کے لیے یہ کی لگتی ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ بہت ساری کیز ہیں اور ہر ایک کی امپورٹنٹ ہے کیونکہ خزانہ ہی بہت بڑا ہے۔ تو اس خزانے کی حفاظت کیسے کریں گے اگر اپنے رب کو یاد نہیں رکھیں گے؟ اور پھر اب دیکھیے بندگی والی زندگی گزارنی ہے نا، تو بندگی والی زندگی رب والی زندگی ہے نا، جس میں آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے، زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جیسے آیت الکرسی میں رب العزت نے اپنا تعارف کروایا، جیسے سورہ اخلاص میں کروایا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی توحید ہے، یہی ہمارا اور اس کا تعلق ہے۔ رب کیسا ہے اس پر غور و فکر کرنا انسان کو توحید کے اعتراف تک لے جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں کارندے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، زمین کی گردش، بارش کا آنا، موسمی تبدیلیاں، ستاروں کی گردش، سورج کا چمکنا، یہ ساری تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ وفادار اور فرما بردار کارندے کام کرتے ہیں۔ ہم فرشتوں کو ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری نگرانی کرتے ہیں۔ موت کے وقت بھی موت واقع کرتے ہیں اور روح کو لے جاتے ہیں، جنت اور جہنم کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی مشینیں ان کو کوئی چلانے والا ہوتا ہے، تو کائنات کی عظیم مشینری کو چلانے والے فرشتے ہیں۔ ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا یقین ہے، ہم سے اس یقین کا مطالبہ بھی ہے۔ پھر اب دیکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل کے توسط سے ہم اس دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کتنی چیزیں ہیں جو عقلی ادراک سے باہر ہیں۔ اس کا ادراک
اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ لوگوں کے توسط سے ہوتا ہے جنہیں پیغمبر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ پیغمبر انسان کی کمی کو پورا کرتا ہے، وہ ہر چیز کی حقیقت کو بتاتا ہے، انسان کو زندگی کا طریقہ کار سکھاتا ہے، کیسے وہ کامیاب زندگی بسر کرے۔ ابتدا سے ہی اس دنیا میں پیغمبر آتے رہے اور سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آخری رسول، اور قیامت تک اب فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے قرآن نازل کیا ہے، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل کی تھیں۔ قرآن کامل پیغام ہے، ہدایت کی روشنی ہے، جیسے سورج ساری دنیا کے لیے روشنی اور حرارت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پچھلی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، یہ کتاب کامیابی کی ضمانت ہے۔ رب والی زندگی گزارنے کے لیے یہی کتاب ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس کتاب سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنا ہی اہم مطالبہ ہے رب العزت کا، کونوا ربانیین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے، رب والے بن جاؤ۔ رب والا بننا، رب والا کہلانا، ربانی بننا، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی پیغمبروں کے پیچھے چلتے ہیں وہ رب والے بن جاتے ہیں، ان کی شخصیت ربانی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے ہر انسان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے، اسی رخ پر وہ سوچتا ہے، اسی رخ پر وہ عمل کرتا ہے، اسی رخ پر وہ بولتا ہے، اسی رخ پر اس کی توجہ لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہماری پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو سوچیں، ہمارے جذبات اس کے لیے متحرک ہوں، وہی ہماری سرگرمیوں کا محور و مرکز ہو، اس کی یاد ہی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہو، اور ہماری جو بات بھی ہمارے منہ سے نکلے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے جلال کو لیے ہوئے نکلے۔ مومن ربانی ہوتا ہے، وہ رب کی یادوں میں جیتا ہے اور رب کی یادوں کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی ہستی کے سارے تقاضے اللہ تعالی کے گرد گھما دیتا ہے، ہر اعتبار سے ربانی بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے شعور میں کتنا بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کامل ہے، لیکن کسی کے شعور میں اس کا کمال کتنا ہے؟ آپ سوچئے، سورج کو دیکھ کر کوئی یہ پکار اٹھتا ہے کہ اے سورج کے مالک، تو نے سورج کو جو راستہ دکھایا، سورج اسی راستے پہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اے چاند کے مالک، تو نے چاند کو راستہ دکھایا، چاند اس راستے پہ بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اے جہانوں کے مالک، اے میری جان کے مالک، مجھے بھی اپنے سیدھے راستے پر چلا لے۔
ہاں، انسان جب اپنے رب کو ایسے پہچان لیتا ہے تو رب کی عظمت کے مقابلے میں اپنی ذات کا احساس اس کی نفسیات کو بدل دیتا ہے. اس کا اظہار عام زندگی میں بھی ہوتا ہے اور دینی سرگرمیوں میں بھی. ایسے شخص کے اندر تواضع آتی ہے، ایسے شخص کے عمل میں نرمی پائی جاتی ہے، اس کی باتوں میں مٹھاس آتی ہے، اس سے کسی کو شر کا تجربہ نہیں ہوتا، ہر ایک اس سے عدل کی امید رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرتا ہے، وہ برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کرتا ہے. جانتے ہیں ربانی کیسا انسان ہوتا ہے؟ جو اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیتا ہے، حسد سے خالی، کسی کی خوبی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے دل میں تنگی نہیں آتی. اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے کسی کا عیب دیکھے تو چھپا لے، کسی سے قصور ہو جائے تو معاف کر دے. یہی تو کمائی ہے بھائی. اگر اسے کسی سے دکھ پہنچتا ہے تو اس کے اندر انتقام کی آگ نہیں بھڑکتی. وہ جو کام کرتا ہے اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے. تعریف اور تنقید دونوں سے بے نیاز رہتا ہے. ایسا شخص جب اللہ تعالی کے لیے اٹھتا ہے تو لوگوں کو اس سے ربانی اخلاق کا تجربہ ہوتا ہے. ربانی ہمدرد ہوتا ہے، خیرخواہ ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، فراخ حوصلے والا ہوتا ہے، عالی ظرف ہوتا ہے، توکل کرنے والا، قناعت کرنے والا، انسانوں کے درمیان حق اور ناحق کی بنیاد پر فرق کرتا ہے. اس بنیاد پر فرق نہیں کرتا کون اس کا اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے. وہ اپنے رب کا خوف رکھتا ہے اور منفی جذبات سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اس کے سینے میں انسانوں کے لیے خیرخواہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جب اس کی ملاقات اپنے بھائی سے ہوتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں. آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کی برائی نہیں چاہتا. ربانی انسان جب گفتگو کرتا ہے تو چیختا نہیں ہے، سچی بات کرتا ہے، سخت آواز میں نہیں بولتا. وہ ایسا وعدہ بھی نہیں کرتا جس کو پورا کرنے کے لیے دل میں پختہ ارادہ نہ ہو. بےہودہ انداز بھی اختیار نہیں کرتا. وہ احسان کر کے تانا بھی نہیں دیتا. وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ مشفق ہوتا ہے اور بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے. وہ کسی کو ستاتا نہیں، وہ کسی سے بے انصافی نہیں کرتا. وہ محتاط ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا اور وہ کبھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچنے دیتا. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا وجود دوسروں کے لیے بوجھ بن جائے. جب وہ کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو مدد کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی کو اپنے عمل سے کچھ نہ دے سکے تو زبان سے بہترین چیز دیتا. ایسا انسان کیسے بن جاتا ہے؟ کیسے کسی کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے؟
اللہ کی محبت، اس کا خوف رکھنا، اپنی سوچ اور اپنے جذبات کا مرکز رب کو بنانا، یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے ربانی انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی نگرانی میں سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے، وہ کمزور کے معاملے میں بھی ڈرتا ہے، کیونکہ وہ کمزور کو نہیں دیکھتا، اس کے پیچھے رب کو دیکھتا ہے۔ وہ طاقتور سے مروب بھی نہیں ہوتا، کیونکہ رب کے سامنے تو ہر کسی نے بے طاقت والا بن جانا ہے۔ اس بات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں آپ کو اچانک احساس ہوا ہے کہ سانپ میرے قریب ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کے اندر، آپ کے لہو میں طوفان برپا نہیں ہو جاتا؟ تو سوچئے اس انسان کا کیا حال ہوگا جسے یہ یقین مل جائے کہ وہ رب جو سب سانپوں کا، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، وہ میرے قریب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور میری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایسا شعور اپنی ذات کا دے دے اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایسا احساس دے دے جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ بدل جائے۔ ربانی انسان پازیٹیولی سوچتا ہے۔ ہاں، دنیا میں کامیاب زندگی وہی گزار سکتے ہیں جو زندگی کا آرٹ جانتے ہوں۔ جو لوگ اس آرٹ سے بے خبر رہتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں ناکامی کے سوا کچھ نہیں۔ اگر ہم ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو اس سے مراد پازیٹیو تھنکنگ ہے، مثبت طرز فکر، یعنی انسان رد عمل کی نفسیات سے اٹھ کر کھلے انداز میں سوچے، غیر متاثر ذہن کے تحت راہ قائم کر کے اپنا منصوبہ بنائے۔ دیکھیے، دو طرح کے سوچنے کے انداز ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ہے اور دوسری نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ پازیٹیو تھنکنگ کے تحت بندہ اپنی فکری صلاحیتوں کو عمل میں لے آتا ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ کے تحت بندہ اپنی فکری صلاحیت میں ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ صرف ارد گرد کے پیش آنے والے حالات کے مطابق اپنی رائے بناتا ہے۔ زندگی کا سارا معاملہ صحیح سوچ یا غلط سوچ کا ہے۔ صحیح سوچ کامیابی کا ذریعہ ہے اور غلط سوچ ناکامی کا ذریعہ ہے۔ یہ اصول بندوں کے لیے بھی ہے اور قوموں کے لیے بھی۔ اگر کوئی انسان اپنے ذہن کو بند نہ کر رکھے تو پازیٹیو تھنکنگ کو مشکل کام نہیں ہے، فطرت رہنمائی کرتی ہے، کائنات کی نشانیاں اس کا سبق دیتی ہیں، تاریخ کے تجربات یہی پیغام دیتے ہیں، سارے علوم اسی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پازیٹیو تھنکنگ سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں ہوں لیکن وہ نہ دیکھے، کان ہو لیکن نہ سنے،
عقل ہو لیکن وہ سمجھنے سے انکار کر دیں. حقیقت یہ ہے کہ انسان سوچنے والا حیوان ہے. اس کی ساری کاروائیاں سوچ کے تابع ہوتی ہیں. انسان پہلے سوچتا ہے پھر عمل کرتا ہے. اگر اس کی سوچ ٹھیک نہ ہو تو اس کا عمل غلط ہو کر رہ جاتا ہے. اگر اس کی سوچ صحیح ہو تو اس کے کام کا آغاز درست ہو جاتا ہے اور وہ صحیح نتیجے تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں، کوئی پھل جب شاخ سے ٹوٹتا ہے تو زمین پر گرتا ہے. ہزاروں برس سے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن نیوٹن پہلا شخص تھا جو یہ سوچنے لگا ایسا کیوں ہوا؟ سیب شاخ سے ٹوٹ کر اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں آیا؟ یہ سوچ بظاہر انوکھی تھی، لیکن نیوٹن اس کی وجہ سے حقیقت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ زمین میں قوت کشش ہے، گریویٹیشنل پل ہے، جس کی وجہ سے اوپر کی چیز ہمیشہ نیچے آتی ہے، نیچے کی چیز کبھی اوپر نہیں جاتی. دنیا میں جتنے لوگوں نے صحیح سوچا، صحیح مشاہدہ کیا، ان پر اس کائنات کے حقائق کھلے ہیں. ایک بار ساحل سمندر پر ایک سوچ والا شخص کھڑا ہوا تھا. دور سمندر افق سے ملتا ہوا نظر آتا تھا. اچانک اس نے دیکھا سمندر کے دوسرے سرے پر ایک نشان ہے جو بھرتا چلا آ رہا ہے. یہ ایک بحری جہاز کا مستول تھا. دھیرے دھیرے وہ اٹھتا چلا گیا، پھر پورا جہاز سطح پر دکھائی دینے لگا. وہ سوچنے لگا ایسا کیوں ہوا؟ زمین چپٹی ہوتی تو جہاز بیک وقت پورا دکھائی دیتا اور قریب سے بھی پورا دکھائی دیتا. صرف اتنا فرق ہوتا کہ پہلے دھندلا ہوتا پھر بعد میں صاف ہوتا. لیکن جب جہاز تھوڑا سامنے آیا، اس کے بعد دھیرے دھیرے پورا جہاز دکھائی دیا. اس سے اس نے سمجھا کہ زمین میں خم ہے، کرویچر ہے، تختے کی طرح نہیں ہے، گیند کی طرح ہے. اور زمین کے خم کے ساتھ جہاز اوپر اٹھتا رہا یہاں تک کہ وہ پوری طرح سامنے آ گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں زندگی میں سوچنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ سوچ ہی کے ذریعے ساری نئی باتیں پتہ چلتی ہیں. منصوبہ بندی کرنی ممکن ہوتی ہے، ناکامیاں کامیابی میں بدل جاتی ہیں. سوچ کے ذریعے ہی تو ممکن ہوتا ہے کہ آپ ماضی پر غور کر کے مستقبل کے لیے بہتر نقشہ بنا سکیں. تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ میری سوچ کا میرے مزاج پر کتنا اثر ہوگا. یہ سوچ ہی تو ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے. آپ اپنے رب کے تعلق کو سمجھیں گے تو اسے اپنا سکیں گے. پھر آپ اچھے اخلاق بھی اپنا سکیں گے اور پھر آپ دائی اللہ بھی بن سکیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. امام ابن تیمیہ کا قول ہے، دنیا بھی ایک جنت ہے، جو شخص دنیا کی جنت کا ذائقہ نہیں چکھے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا.
تو دنیا کی جنت کیا ہے؟ وہ اعمال جو انسان کو آخرت کی جنت میں لے جانے والے، وہ اعمال جسے محبوب ہو جائیں، اس کے لیے جنت میں داخلہ ممکن ہو جائے گا، کیونکہ جنت والے اعمال میں اس کو لذت اور اطمینان حاصل ہوگا۔ دنیا کی جنت کیا ہے؟ کہ انسان ظاہری سہاروں کی بجائے رب کے سہارے پر بھروسہ کرنے لگے، دنیا کے رشتوں سے محبت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے عزیز ہو جائے، اور دنیا والوں کے خوف سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے لیے اہمیت رکھتا ہو، اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو قبول کرتا ہو، اور دنیا کی مصلحتوں کی بجائے آخرت کی مصلحتوں کو اہمیت دے۔ سوچئے، کوئی اپنے رب کے لیے آنسو بہائے، اسے زیادہ تسکین ملے بنسبت بے فکری کے ساتھ قہقہ لگانے سے۔ شکایت ہو تو انتقام بھی لے سکتے ہیں، معافی میں لذت کسے ملتی ہے؟ کس کا دل ٹھنڈک پاتا ہے؟ اسی کا نا جو دنیا کی جنت میں رہنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی جنت ہے، تو دنیا کی جنت میں رہنے والے کے سینے میں حسد، بغض اور گھمنڈ کے جذبات نہیں بھڑکتے۔ اگر ایسے جذبات سر اٹھائیں تو وہ ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اصل میں جنت میں جینا تو یہ ہے کہ انسان جنتی اعمال میں جی رہا ہو۔ جانتے ہیں جنتی عمل کون سا ہے؟ صبر، شکر، تواضع۔ کتنی عجیب بات ہے، ساری دنیا کا دل نمائشی کاموں میں لگتا ہے، جو رب والا ہے نا اسے خاموش کاموں میں رغبت رہتی ہے۔ وہ اپنے اوپر اپنے رب کو نگران بنائے رکھتا ہے۔ جو دنیا میں صبر والی، شکر والی، تواضع والی زندگی جیتا ہے، وہ جنت کی فضاؤں میں جی رہا ہے۔ اور جس کا یہ حال ہو کہ اس کے برعکس اعمال میں، یعنی بے صبری میں، ناشکری میں اسے دلچسپی ہو، تو یہ یوں ہی ہے جیسے کوئی جہنم میں جی رہا ہو۔ اس کی صبح، اس کی شامیں جہنم میں گزر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ہمیں جنت میں جینا سکھا دے، جنتی اعمال میں ہمیں لذت نصیب کر دے۔ صبر کے موقع پہ گھبراہٹ بھی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے والا کامیاب ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔